حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعيدون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں وقت بھی چونکہ کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں نے رکوع نمبر 21 کا آدھا ہی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی آیت نمبر 163 سورہ اعراف، اور سورہ اعراف کا جو درس تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی، زیادہ تر اس میں بنو اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جاتا ہے اور ان کی تاریخ انہیں بیان کی جاتی ہے، اور یہ تاریخ آپ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر بھی اور دیگر صورتوں کے اندر بھی تلاوت کی ہے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے، ایک تو یہ کہ امت مسلمہ کے اندر، جو امت محمدیہ ہے، ان کے اندر ایسی صفات اور ایسی خرابیاں پیدا نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں دھتکارے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بین دلیل بھی ہے، ایک واضح ثبوت بھی ہے، جس بات پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی رسول اکرم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے کہ ایک رسول ہی اس طرح کی ان کی پوری تاریخ ان کے سامنے بیان کر سکتا ہے، ورنہ جس نے کسی یونیورسٹی میں نہ پڑھا ہو، کسی استاد سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، اور جو ایک امی قوم کے اندر پیدا ہوئے ہوں، ان کو ان کے اس طرح کی تاریخ کیسے معلوم؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے آخری رسول ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو ایک طرف یہ آپ سن کے رسالت کی دلیلیں بھی ہیں، اور دوسری طرف امت محمدیہ کو جو ہے تنبیہ بھی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے، ان خرابیوں سے بچے جس میں بنی اسرائیل یہود و نصارہ مبتلا ہوئے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو بھی ہم دعوت سخن دے سکتے ہیں کہ آپ میں اور ہم میں کن کن چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور ہم اللہ کے دربار سے دھتکارے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں
آپ نے سورہ اعراف کے اندر چند انبیاء کا ذکر کیا، مدین والوں کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ ان قوموں کا ذکر ہوا۔ اب یہاں ایک بستی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، آپ اس بستی کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو بستی دریا کے قریب آباد تھی، جو بستی دریا کے قریب ہی آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اور اس وقت ان کا حال کیا تھا؟ اس وقت کا حال ان سے پوچھئے کہ جب کہ وہ ہفتے کے بارے میں، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کر رہے تھے، حد سے نکل رہے تھے، اذ تأتیہم حیتانہم، کب؟ جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، بہت زیادہ، یعنی وہ ظاہر ہو کر ان کے سامنے، ابھر کر ان کے سامنے اس ہفتے کے دن آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوا کرتا تھا تب وہ نہیں آتی تھی، یعنی وہ ہفتے کے دن ہی آتی تھی اور باقی دنوں میں وہ مچھلیاں نہیں آیا کرتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم ان کی اسی طرح پہ آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ گناہ کرتے تھے، فسق کرتے تھے، حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد کی آیت کریمہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے، یاد کرو وہ وقت جب ان میں سے ہی ایک جماعت نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ تم ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا جنہیں اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہیں تم نصیحت کیوں کرتے ہو؟ قالوا، تو نصیحت کرنے والوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، یعنی عذر کرنے کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں، وہ واپس آ جائیں۔ تو یہ دو آیت کریمہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے وَاسْأَلْهُمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے پوچھئے، یعنی یہود سے پوچھئے، انہیں پتہ ہے۔ اور اس میں یہودیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اس واقعے کا علم جو ان کے ذہنوں میں تھا کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی، صداقت کی بین دلیل ہے۔ تو اور یہ بستی کون سی ہے؟ اس بستی کے بارے میں اکثر علماء کا، مفسرین کا اختلاف رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام ایلا تھا، کوئی کہتا ہے تبریا تھا، کوئی بتا ایلیا تھا، اور کوئی شام کی کسی اور بستی کو کہتا ہے جو سمندر کے قریب ہی ہے ہوگی، تو بتایا جاتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کا جو رجحان ہے وہ مقام ایلا کی طرف ہے، جو مدین اور کوہ طور کے درمیان، مدین کا جو علاقہ ہے اور کوہ طور جو ہے اس کے درمیان، دریائے قلزم کے جو ہے ساحل پر ہے، اس بستی کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ایک ندی بہتی تھی، اور پھر وہاں ایک بستی بھی رہتی تھی انہی میں، بنی اسرائیل کے اندر، اور وہاں جو ہے وہاں انہیں یہ حکم تھا کہ آپ مچھلیاں لے سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن آپ کو یہ مچھلیاں لینا جو ہے وہ منع ہے، ان پر حرام قرار دیا گیا تھا کہ اس دن آپ مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے ہو، یعنی ہفتے کے دن۔ لیکن اب ان کی آزمائش اس طور سے ہو رہی تھی کہ وہ مچھلیاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہفتے کے دن ہی آیا کرتی تھی، وہاں پہ وہ ہفتے کے دن ہی آیا کرتی تھی۔ تو گویا کہ اس میں ان کی آزمائش تھی، اور آزمائش کیوں تھی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کا انکار کرنے والے تھے، انبیاء کا قتل کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جو ہے ان سے جو ہے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ رجوع کر سکیں۔ تو ان کو آزمائش میں ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں لفظ حیتان ہے، یہ حوت ان کی جمع ہوتی ہے، اور شرعن لفظ جو آیا ہے، شرعن یہ شارعن کی جمع ہے، یعنی مانا ہے اس کا کہ پانی کے اوپر ابھر کر سامنے آنے والی مچھلیاں۔
تو بہرحال یہ انہیں تھا کہ آپ شکار نہیں کیجیے اسے ہفتے کے دن. لیکن وہ کیا کرتے تھے، ان کی جو کیا بولتے ہیں چاپلوسی تھی یا چال بازیاں تھی وہ بڑی زبردست تھی. وہ ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن وہ پہلے ہی دن اسے جو ہے وہ پانی گھڑا کھود دیتے تھے، کھڑا کھودتے تھے، اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی اوبر اوبر قسم وہ گھڑے میں پڑ جاتی تھی. پھر ہفتے کے دن خاموش رہتے تھے اور پھر سنڈے کے دن انہیں اتوار کو آتے اور وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے. یہ بہانہ نکال کر جو ہے وہ مچھلیوں کو لے لیتے تھے. تو اس طرح سے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نافرمانی کے شکار ہو جاتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حکم عدولی کیا کرتے تھے. تو اس میں سے ایک جماعت تھی، اب سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، ایک جماعت تھی وہ کہ جو ہے یہ کام کرتی تھی نافرمانی کا کام، لیکن ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو انہیں روکتی تھی. تو یہی آیا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی وہ کہتی تھی لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کہ ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی جو انہیں نصیحت کرتی تھی، جو روکتی تھی. اب انہیں ایک اور جماعت کہتی تھی کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو. اب یہاں مفسرین کی دو رائے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر. ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک جماعت تو وہ تھی جو نافرمانی کا جو ہے شکار ہوتی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو نافرمانی نہیں کرتی تھی لیکن کام کرنے والوں کو بھی نہیں روکتی تھی، یعنی جو ایسا کام کرتے تھے انہیں بھی نہیں روکتی تھی. اور تیسری جماعت تھی جو خود ملوث تھی اور بلکہ انہیں بھی روکتی تھی. یہ تین جماعتیں تھیں. تو اب یہ ہے کہ جو جماعت یہ نافرمانی کا کام کرتی تھی تو ان میں سے ایک جماعت یہ تھی جو انہیں روکتی تھی. تو تیسری جماعت جو خود ملوث نہیں ہوتی تھی بلکہ جو ہے نہ روکتی تھی، خاموش بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ جماعت ان لوگوں سے کہتی تھی جو نصیحت کرنے والے ہوتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک گئے ہو، انہیں نصیحت کیوں کرتے ہو، انہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک کرنے والا ہے اور انہیں عذاب دینے والا ہے، تو اس لیے ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے. تو وہ سامنے سے جواب دیا کرتے تھے قالوا معذرة الى ربكم، اپنے رب کے سامنے جو ہے عذر جو ہے پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے انہیں دعوت دی ہے، ہم نے انہیں روکا ہے، کیونکہ امت کا کام ہوتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. آگے اس کی بات آ رہی ہے، پیچھے وہ بات چلی گئی سورہ آل عمران کے اندر کہ اصل جو ہے حکم برائی سے روکنا ہے. اس لیے ہم اللہ کے سامنے عذر اور معذرت پیش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ جو ہے بچ جائیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں. تو یہ دو مقصد کے خاطر جو ہے ہم انہیں بولتے ہیں. ایک تو یہ تفسیر ہے، دوسری تفسیر ہے کہ نہیں یہ دو ہی جماعتیں تھی، ایک نافرمانی کرنے والی جماعت تھی اور ایک انہیں منع کرنے والی تھی. تو اس اعتبار سے تفسیر یہ ہوگی کہ جو نافرمانی والے لوگ ہیں وہی انہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ اس طرح کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اس طرح کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، تو پھر تم ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں برباد کرے گا، تباہ کرے گا. یہ وہی رویہ ہے جو آج کل بہت مسلمان جو ہے، جو روشن خیال مسلمان، وہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جانے اور ہماری قبر جانے. تو یہ اکثر لوگوں کا قول ہمارے گھروں کے اندر، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے، یہاں تک کہ اہل علم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جب کوئی آپس میں روکنے کی کوشش کرتا ہے، کسی برائی سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا راستہ اختیار کیجئے، آپ کو مجھے بولنے کی کوئی حق نہیں ہے، آپ کو مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اپنی قبر میں جائیں، میں آپ کی قبر میں نہیں آؤں گا. تو یہ رویہ بھی یہود و نصارہ کا تھا. وہ بھی کہتے تھے لِمَ تُعِظُّونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کسی کی مائک کھلی ہے اور عزیز ہے کوئی، وہ مائک بند کر دے. تو بہرحال کہ وہ انہیں بار بار کہتے کہ تمہیں نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ یہی عذر پیش کرتے تھے. ایک تو اپنے رب کے سامنے جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے کہ ہم نے دعوت دی ہے، اور دوسری یہ کہ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ باز آ جائیں. تو یہ ہر دائی کا جو نظریہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو میں خلوص نیت کے ساتھ اگر کسی کو برائی سے روکتا ہوں تو اس میں میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو میں خود اللہ کے سامنے بری ہو جاؤں، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو میں برائی سے روک رہا ہوں کہ وہ اس سے باز آ جائیں. بس یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بہرحال یہ یہودیوں کی روش ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے وہ نصیحت نہیں مانی
فلما نسو ما ذکروا بھی، سو جب وہ اس کو بھول گئے، فلما نسو، سو جب وہ اس کو بھول گئے، ما ذکروا بھی، جو انہیں سمجھایا گیا تھا، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں یاد دلایا گیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ لیجئے، ہے نا، مچھلیاں نہ لیجئے، تو انہوں نے کیا کہا، پھر کیا ہوا، انجینا الذین، ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو، الذین ینہون عن السوء، جو برائیوں سے منع کرتے تھے، جو بری عادت سے، بری چیزوں سے روکتے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کو ہم نے جو زیادتی کی، ان کو ہم نے پکڑ لیا، بعذاب بئیس، ایک برے عذاب میں نا، کیوں، بما كانوا يفسقون، ان کے گناہوں کے پاداشت میں، ان کے فسق کرنے کے پاداشت میں ہم نے ان کو پکڑ لیا، سخت عذاب میں ہم نے ان کو جو ہے لے لیا۔ پلیز فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، فلما عتوا، اور جب وہ حد سے نکل گئے، حد سے تجاوز کر گئے، عما نهوا عنه، اس سے جس سے انہیں روکا گیا، یعنی وہ زیادہ ہی کرنے لگے۔ اگر پہلے جو ہے ایک دو مرتبہ جو گڑھا کھودتے تھے، اب وہیں پہ ڈیوٹی لگا کے جو ہے پھر گڑھا کھودنا، اور پھر زیادہ ہی جو ہے اپنے گناہ میں اور نافرمانی میں جو ہے سینہ دکھانا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، رسول کا مذاق اور منع کرنے والوں کا مذاق، ان کو بھپتیاں کسنا وغیرہ، تو جب وہ حد سے تجاوز کر گئے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اس یہ چیزیں جو ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی آئی، اس چیز کے اندر میں کیا، جب انہوں نے جو ہے یوم سبت کے بارے میں جب انہوں نے یہ نافرمانی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلیل بندر بن گئے۔ اب ذلیل بندر کے بارے میں وہ واقعی بندر بن گئے یا نہیں، تو اس میں مفسرین میں جو ہے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی خصلتیں بندروں جیسی ہو گئی، ان کی خصلتیں بندروں جیسی ہو گئی، جیسے بندروں کی خصلتیں ہوتی ہیں وہی ویسے بن گئے، اور کچھ کہتے نہیں، وہ چند لوگ جو تھے وہ بالکل جو ہے بندر جیسے بن گئے۔ بہرحال ہمیں وہ چیز اس چیز کی طرف نہیں ہے، چاہے وہ بندر بن گئے یا بندروں جیسی صفات یا خصلتیں ان کے اندر آ گئی، بہرحال اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ٹھہرے اس گناہ کی وجہ سے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو جب تیرے رب نے یہ بات بتلا دی، اس بات کا اعلان کر دیا، کس بات کا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ تیرے رب نے یہ بات بتلا دی ہے، یہ اعلان کر دیا ہے۔ محترم آپ کی مائک آف ہو گئی ہے، مائک آن کیجیے۔ تو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی، تأذن یہ اعلان کے معنی میں آتا ہے، خبر دینے کے بدلے میں آتا ہے، کہ جب تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا، یہ بات بتلا دی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط کرے گا، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو خطرناک سزائے دیتا ہوگا، انہیں شدید تکلیف پہنچاتا رہے گا، کن کو، یہودیوں کو۔ ان ربک لسریع العقاب، بلا شبہ آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، اور یقیناً وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں جو ہے لَيَبْعَثَنَّ، یہ لام تاکید ہے جو قسم کے معنی میں آتا ہے، یعنی تاکید ہے، یعنی ضرور بضرور جو ہے ان پر ایسا شخص مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ وہ اب یہودی پر کہاں یہ جو ہے ایسا شخص مسلط ہوا ہے، اگر اب واقعی تاریخ دیکھیں گے اور پھر قرآن کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ کی وفات تک
جو یہودیوں کی حالت رہی، جس ذلت اور مسکنت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ تو کسی اور قوم نے نہیں گزاری ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد بھی آپ ان کی تاریخ، یہ بھٹکتے رہے ہیں، ہمیشہ بھٹکتے رہے ہیں۔ سازشیں ان کی بڑی زبردست ہے، انہوں نے تو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں اپنی سازشوں کی وجہ سے رکھ دیا، اپنی چال بازیوں کی وجہ سے اور اپنی جو ہے ان خباستوں کی وجہ سے جو ہے انہوں نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھ دیا ہے۔ لیکن بہرحال تب بھی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکیں کہ ہم دنیا پر جو ہے طاقتور ہیں۔ یہ اس وقت بھی ذلت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہٹلر نے تو انہیں ایسی سزا دی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر رسول اکرم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں انہیں نکال دیا، خیبر سے نکال دیے گئے، اور پھر یہاں مسجد اقصی میں انہوں نے خود جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو اس کے بعد سے لے کر آج تک، اور آج کے اس دور میں 21ویں صدی کے دور میں بھی وہ لوگ جو ہے وہ لوگ بڑی ہی ذلت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر جگہ ان کو ڈر ہے۔ اسرائیل میں اس وقت انہیں ڈر ہے کہ کہیں نہ معلوم کتنے ملک ہو جائیں ایک ساتھ اور ہمیں نکال دیں، اس لیے وہ ڈر کے مارے وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے، ہاں یہ پھر الگ بات ہے کہ وہ قرآن کے بیان کردہ استثناء ہے، وحبل من الناس کا مظہر بھی ہے کہ چند جو ہے وقت جو ہے انہیں آزمائش کے طور پر انہیں خوشحالی بھی مل جائے گی، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن بہرحال ہمیشہ ہر وقت جو ہے پوری آپ تاریخ انسانی میں دیکھ لیجئے، یہودیوں نے ہمیشہ جو ہے ذلت کی مار کھائی ہے، مسکنت کی مار کھائی ہے، غلامی اور محکومی کی تاریخ ہے ان کی۔ ہمیں کسی پر انہوں نے جو ہے اپنا زور جو ہے اس طرح سے کھلے طور پر نہیں آزمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ہمیشہ جو ہے یہ عذاب مسلط کر کے رکھا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا۔ یہود و نصارہ کے بارے میں جو ہے اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں گے، دو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، یہود و نصرانیت۔ ایک ہے سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کی، اور ایک ہے تقی عثمانی صاحب کی۔ تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں، ایک ان کی ہے اور ایک ہے مولانا ابو العلا مودودی کی، دونوں کی ہے یہود و نصرانیت۔ تو آپ دونوں کو پڑھ لیجئے، اس میں جو ہے فکری اعتبار سے ہے، مولانا مودودی کی جو کتاب ہے یہود و نصرانیت، اس میں فکری اعتبار سے ان کی کیا کمزوریاں تھی، وہ کس اعتبار سے جو ہے اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، پھر آگے کی تاریخ کیا ہوگی، وہ پوری جو ہے آپ کو سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کی کتاب میں ملے گا۔ اور ترتیب کے ساتھ جو ہے قرآن کی اس ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ کو تقی عثمانی کی کتاب میں ملے گا کہ ان کی تاریخ کیا تھی، یہ کریا والے کون تھے، اور پھر یوم سبت والے کون تھے، فلاں کون تھے، کن پر غضب ہو گیا تھا، من و سلوہ کہاں پہ اترا تھا، پھر یہ تو وہ پوری تاریخ جو ہے آپ کو مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں ملے گا۔ کتابوں کو لائیے، ان کو پڑھیے، اس سے جو ہے یہود و نصرانیت کی تاریخ اور ان کی خباثت جو ہے آپ کو پوری طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اسی طرح ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، انہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے نا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ کس چیز؟ ان کے گناہوں کے سبب کی وجہ سے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کائنات کے اندر ہم نے انہیں مختلف جماعتوں کے اندر جو ہے کر دیا، جو مختلف جماعتوں کے اندر بانٹ دیا۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی نیک کچھ تو نیک ہیں، کچھ نیک نہیں ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو یعنی ان یہود و نصارہ خوشحالیوں سے بھی اور بدحالیوں سے بھی ہم آزماتے رہے۔ شاید آپ کے ہی درس میں اس سے پہلے بھی آیا کہ سیئات اور حسنات جو ہے یہاں نیکی اور بدی سے نہیں، بلکہ یہاں خوشحالی اور بدحالی مراد ہے کہ کبھی ہم نے ان کو جو ہے اقتدار دیا، کبھی ہم نے ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی عنایت کی بارشیں گر دی، کبھی من و سلوہ اترنے لگا، اور کبھی ان پر ایسی جو ہے ایسی پھٹکاریں آنے لگی، ایسی ذلت اور مسکنت جو ہے اترنے لگی۔ تو یہ تمام چیز جو ہے یہ حسنات ہے اور سیئات ہے۔ کبھی ہم نے ان کو حسنات یعنی خوشحالیوں کے ذریعے سے آزمایا، والسیئات، اور کبھی ہم نے ان کو بدحالیوں سے نوازا۔ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ لوٹ جائیں اللہ کی طرف۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہم سمجھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، طریقہ کار ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو آزماتے ہیں یا کسی قوم سے جو ہے اسے محبت رکھتے ہیں، اسے مختلف چیزوں سے آزماتے ہیں، کبھی فقر و فاقہ سے،
کبھی جو ہے مسکنت سے، اور کبھی جو ہے پھر بیماریوں سے، اور کبھی خوشحالیوں سے نوازتا ہے، کبھی اقتدار دے کر نوازتا ہے، کبھی مال و دولت دے کر نوازتا ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس لوٹ جائے۔ اگر نعمتوں کے ذریعے سے وہ شکرانے کے طور پر وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، اور اگر نہیں تو اگر وہاں جو فقر و فاقہ دیں گے یا اس سے بدحالیوں سے جو ہے آزمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال جو ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے کہ جب اسے جو ہے کوئی اذا اصابتم حسنہ، اور جب اسے کوئی جو ہے یہ بلائی یا خوشحالی ملتی ہے تو شکرا، وہ شکر کرتا ہے، اور جب کوئی اسے بدحالی ملتی ہے، مصیبت آتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس میں دونوں چیزوں میں جو ہے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں کامیابی دے، اور ایسی آزمائش ہم پر نہ ڈالیں جو ہم جھیل نہ سکیں گے، جو آزمائش ہم برداشت نہ کر سکیں گے۔ تو بہرحال اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، یہ تمام چیزیں بھی آپ کی آزمائش کے لیے ہیں، اور اگر آپ فقر و فاقہ سے نڈال ہیں، اور اگر آپ کو جو ہے ذہانت نہیں ہے یا کچھ اور بھی جو ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے وہ ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے جو ہے میرے لیے جو ہے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں صابر اور شاکر بنائے، اور یہود و نصارہ کی ان خصلتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا درس آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کل جس رکوع کی بات، یعنی رکوع نمبر سورہ اعراف کا رکوع نمبر 21، جس میں ایک بستی کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ بستی والے کس طرح اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اس میں کون سا بہانہ لگا کر وہ اللہ کے حکم عدولی کیا کرتے تھے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو جو ہے ان میں سے ایک جماعت تھی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتی تھی، لیکن ایک جماعت وہ بھی تھی جو اگرچہ خود منکرات میں شامل نہیں تھی لیکن نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتی تھی، اور تیسری جماعت جو منکرات میں شامل تھی۔ اور پھر ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جماعت کو جو ہے نجات دی، وہ جماعت تھی جو ینہون عن المنکر کا کام، یعنی نہی عن المنکر کا کام سر انجام دیتی تھی، اور باقی جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں جو ہے ان کے فسق کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور پھر انہیں جب اللہ کی نافرمانیوں میں وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلت اور مسکنت اس طرح نازل کی کہ انہیں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم جو ہے ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سزا یہ دی ان لوگوں کو کہ قیامت تک وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج بھی گزار رہے ہیں، جس کی تفصیل کل آ گئی تھی۔
اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا تھا کہ ان کی امت جو اتحاد اور متحد تھی تو وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے مختلف جماعتوں میں اور مختلف پارٹیوں میں بٹ کر تقسیم ہو کر رہ گئی. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی وجہ سے ہو گیا. ایک تو وہ ذلیل بندر بن گئے، اور دوسرا یہ کہ ان پر جو ہے وہ پوری زندگی بھر جو ہے ان پر دوسرے لوگ حکمراں بنیں گے اور وہ ذلت اور غلامی کی زندگی گزاریں گے. اور تیسرے یہ کہ وہ مختلف جماعتوں اور پارٹیوں میں بٹ کر رہ جائیں گے. اور یہ تینوں چیزیں یہودیوں پر مسلط ہو گئی ہیں اور آج بھی ان پر یہی چیزیں مسلط ہے. لیکن آج وہ اپنے سازشوں کے خاطر جو ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کی حمایت کرتا ہے اور حق کے خلاف جو ہے، پھر وہ تمام باطل، اگرچہ ان کا آپس میں کتنا ہی اختلاف ہو، حق کے باطل وہ متحد ہو جاتے ہیں. اور آج کل یہی صورتحال یہودیوں کی ہے کہ پوری یہودی لابی جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے. لیکن بس مسلمان ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگ نہیں رہے ہیں، اور قرآن کی طرف جو قرآن ہمیں یہود و نصرانیت کی اصل حقیقت ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ہم اسے پہچاننے سے قاصر رہ گئے ہیں. بہرحال نوجوانوں کو قرآن کی ان آیات کے زمرے میں یہودیوں کی ان کارستانیوں کو دیکھنا چاہیے اور آج کل کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح یہودی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسلام پر، ہمارے مسلمانوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں پر کس طرح حملہ کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم انہیں کبھی خوشحالی دیتے رہے اور کبھی بدحالی دیتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ جو ہے وہ رجوع کر لیں، واللہ وہ باز آ جائیں، اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں. تو اس طرح کے حالات ہم پر بھی آتے ہیں، کبھی خوشحالیاں، کبھی بدحالیاں، اور یہ سارے چیزیں جو ہے ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرتا ہے کہ تاکہ یہ جو ہے یہ بندے میری طرف رجوع کریں، یہ جہنم کے گھڑی کی طرف نہ جائیں. تو اس لیے ان بدحالیوں اور خوشحالیوں میں انسان کو اترانا نہیں چاہیے. کبھی انسان کو کبھی اقتدار مل گیا، کبھی عہدہ مل گیا، کبھی مال و دولت مل گئی، تو اس وقت انسان کو تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے، ریاکاری سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اور ہر وقت یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں میری آزمائش ہو سکتی ہے. چاہے وہ بدحالی ہو اس میں بھی میری آزمائش ہو سکتی ہے، چاہے خوشحالی ہو اس میں بھی میری آزمائش ہو سکتی ہے. دونوں صورتیں جو ہیں آزمائشوں سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے اپنے زندگی کا صحیح جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالی انہی یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں ساری نافرمانیاں کی، اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد، ان لوگوں کے بعد، یعنی جن لوگوں کے پیچھے باتیں گزر چکی، ان لوگوں کے بعد ان کے کچھ ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوئے. فخلف من بعدہم، ان کے بعد جانشین ہوئے، خلف، ناخلف لوگ، وارث الکتاب، اور کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی، کہ وہ اس قریبی، یعنی اس دنیا، ادنا کا مطلب جو بالکل دنات سے بھی ہے، یعنی قریب سے بھی ہے. قریب اس لیے ہے کہ دنیا قریب ہے، بہرحال یہ جلدی ہی جانے والی ہے. اور ادنا اگر ہم دیکھیں گے، ادنا جس کو ہم حقیر کہتے ہیں، سب سے نچلا درجہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ سب سے حقیر چیز ہے. کہ یأخذون عرض ھذا الادنی، یہ اس دنیا کے فوائد بھی لے لیتے ہیں، اس کو مال و متاع بھی لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہماری مغفرت کی جائے گی، ہمیں معاف کیا جائے گا. یعنی یہ دو چیزیں ہی وہ آپس میں ملاتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کتاب کے وارث بھی ہو گئے اور دوسری دنیا کے طلبگار بھی ہو گئے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری مغفرت کی جائے گی، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور پھر اگر ان کے پاس اسی طرح اور مال و متاع آ جائے، يَأْخُذُوهُ، وہ اس کو بھی لے لیں گے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ وہ کیا عہد تھا؟ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ،
کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں، سچی بات کہیں، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا، غور سے پڑھا تھا، ما فیہ جو اس کتاب میں تھا، جو احکامات تھے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر وہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے لفظ خلفن آیا ہے، یہ ایک عربی کا لفظ ہے خلفن، تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر خلف آتا ہے یعنی لام کے فتح کے ساتھ اگر آتا ہے، خالا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالفن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد صالح، جو جانشین ہوتے ہیں وہ نیک جانشین ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خلفن آتا ہے لام کے سکون کے ساتھ، خلفن، تو اس کا مطلب جو ہے وہ نالائق اولاد، ناخلف لوگ، ہم اردو میں بھی ناخلف استعمال کرتے ہیں تو ناخلف، تو اسی لیے اردو میں یہاں ترجمہ کیا گیا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوئے، یا ایسے نالائق لوگ جانشین ہو گئے، وارث الکتاب، کہ وہ کتاب کے بھی وارث بن گئے، یعنی کتاب بھی انہیں کہ وہ مدعی بھی تھے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے کیونکہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، تو وارث بھی خود ہی بن گئے۔ لیکن اس کتاب کے ذریعے سے وہ دنیا کے طلبگار بھی بن گئے، تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں اس آیت کے زمرے، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان جو ہے پھر اللہ کا وارث بھی بن جائے، اللہ کی کتاب کا وارث بھی بن جائے، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ دنیا کا طلبگار بھی ہو۔ ہاں دنیا خود اس کے پاس آ جائے وہ دیگر بات ہے کہ اللہ کی وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے انعامات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، اور آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے، اپنے اسلاف کی تاریخ، جنہوں نے قرآن کو گلے سے لگایا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی جو ہے دعوت دی اور اس کو نافذ اور قائم کرنے کی کوشش کی، دنیا کے طلبگار نہیں ہوئے، وہ دنیا کے طلبگار نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ آپ ائمہ اربعہ کو لے لیجئے، آپ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو لے لیجئے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو وقت کے بادشاہ نے جو ہے چیف جسٹس یعنی قاضی القضات کا جو ہے عہدہ دیا کہ آپ یہ عہدہ لیجئے، اور وہ اسلامی مملکت تھی، اسلامی حکومت تھی، امیر المؤمنین تھا، تو ایسے حالت میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ عہدہ لے لیجئے اور آپ فیصلے کیجئے، حکومت کہہ رہی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہے وہ قاضی القضات جو ان کو عہدہ دیا جا رہا ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس سے کہیں دنیا کی طلب دل میں نہ آ جائے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کو لے لیجئے، امام احمد بن حنبل جو ہے کہ انہوں نے اللہ کے کتاب کو مخلوق کہنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، تو لیکن وقت کے حکومت کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کو دیکھ لیجئے کہ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہ انہیں کفر کا فتویٰ دیا گیا، انہیں سزائیں دی گئی، لیکن انہوں نے کبھی دنیا کی طلب نہیں، دل میں انہیں جگہ نہیں دی، دنیا کی طلب کو دل میں جگہ نہیں دی۔ اور پھر اسی طرح آگے چلے جائیے، جتنے بھی جو علماء ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ ہے، ان کا حال دیکھ لیجئے، دوسرے علماء کا حال دیکھ لیجئے، علماء دیوبند کا حال دیکھ لیجئے، جو بڑے بڑے اسلاف ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے، یہ تمام علماء ایسے تھے کہ یہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے کہ دنیا کی طلب ہمارے دل میں نہ ہو۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ چلنے والی چیز اور سب سے بڑھیا جو ہے وہ باغات جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی طلب پیدا نہ ہو۔ تو یہ دنیا طلبی جو ہے یہ انسان کو اللہ کے احکام سے دور کر دیتی ہے، اور اسی کا دوسرا نام مادہ پرستی ہے جو آج کل عام ہے۔ تو یہ مادہ پرستی جو ہے آج مسلمانوں میں کیا ہوا ہے کہ مسلمان اتنے ممالک ہیں اور پھر اتنے ذخائر اللہ تبارک و تعالی نے مسلم ممالک کو دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی دنیا میں کہیں وقت کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ اس کا دعوے دار ہے کہ ہم آخری امت ہے اور ہم خیر امت ہے،
لیکن دوسری طرف ان کے اندر مادہ پرستی بھی داخل ہو گئی ہے. اور اسی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت فتنۃ لکل امت فتنۃ، ہر امت کا، ہر قوم کا ایک فتنہ ہوتا ہے. وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے. اور دوسری حدیث کا مفہوم اس طرح بیان فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کے اندر دنیا پرستی آ جائے گی، ان پر دنیا غالب آ جائے گی. اور یہی چیزیں جو ہے ان کو بھی ہوئی تھی، انہیں اہلی کتاب کو، یہود کو، کہ وہ کہتے تھے یہاں سے جو کتاب کے وارث ہو گئے اور یاخذون عرض ھذا الادنی، اور یہاں سے دنیا کے مال و متاع کو بھی لیتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے سیغفر لنا، ہماری مغفرت کی جائے گی. آج بھی مسلمان کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے سود مت لیجئے، سود حرام ہے، بالکل حرام ہے. آپ انشورنس نہ کریں، یہ حرام ہے. آپ ہوم لون نہ لیں، یہ حرام ہے. آپ بزنس لون نہ لیں، یہ حرام ہے. آپ ایجوکیشن لون نہ لیں، یہ حرام ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے حرام ہے، یہ سود میں آتے ہیں، سود کاروبار میں آتے ہیں. آپ کمیشن نہ لیں، یہ حرام ہے. یہ تمام چیزیں جب فتویٰ دیا جاتا ہے اور اسلامی شریعت کے اعتبار سے واقعی یہ حرام چیزیں ہیں، تو ان سے جب روکا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے اب دنیا ضرورت اس بات کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر لے گا. اکثر مسلمانوں کے زبان سے آپ یہ لفظ سنو گے کہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر لے گا. ارے تم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ کے حرام کردہ چیز کو اپنے لیے ضرورت مان کر اس کو حلال کر رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ اللہ معاف کرے گا. سیغفر لنا، یہ ان کی، یہ یہودیوں کی یہ زبانی ہے جو ہم آج کل جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تم جو ہے ان کے یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، جیسے ان کے نقش قدم پر چلو گے. تو آپ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا تم سے پہلے والی امتیں جو ہے اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ سنیں فرمایا اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تم چلو گے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، آج خاص کر ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ان حالات کا جائزہ لے، کون چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کون چیز حرام ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی کہ آپ کے پاس دنیا کی طلب بھی ہو اور پھر آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے دعوے دار بھی ہو اور خیر امت کے دعوے دار بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مادہ پرستی جو ہے وہ حق کے راستے میں ضرور آپ کی رکاوٹ بنے گی. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ کہہ رہے سیغفر لنا، ہمارے لیے جو ہے ہمیں مغفرت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ یقولون اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں صرف سچ بات کہیں، اور پھر یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا، اور حرام کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس کا کوئی عہد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ ایسا نہیں ہے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور نے پڑھ بھی لیا ہے، بار بار پڑھتے ہیں جو کچھ کتاب میں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی تلاوت کی قرأت کی مجلسیں بھی قائم کرتے ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پھر بھی غلط کریں گے اور پھر بھی سود کھائیں گے، پھر بھی حرام کاریاں کریں گے، پھر بھی اپنی نظروں کو نیچے نہیں جھکائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اتنا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ واپس لیجئے اور اس سے اپنی اصلاح کریں. میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان ہوگا. آگے فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ بھی مان لو کہ جو تم خود فیصلہ کرنے والے نہ بنو، بلکہ یہ جو آخرت کا گھر ہے، جنت کا گھر جو ہے، وہ بہرحال ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو منکرات سے روکتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، وہی لوگ جو ہے انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل رکھتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو؟ آگے فرمایا اور کون لوگ ہیں وہ، والذین یمسکون بالکتاب. اب دیکھیے اسی ضمن میں آیا آگے والذین یمسکون بالکتاب، کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد جو ہے نافرمانیاں بھی کرتے ہو، دنیا کی طلب بھی کرتے ہو، حرام بھی کھاتے ہو، سود بھی کھاتے ہو، ہے نا، تو یہ تمام چیزیں کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہماری مغفرت ہو جائے گی. نہیں، اب یہ دیکھیے جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کے پابند ہیں، جو کتاب کو مضبوطی سے لے لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ہم
اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے والذین یمسکون بالکتاب آیا ہے، اور دوسری جگہ آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ جس نے پکڑ لیا اس ایک مضبوط کڑے کو، لا انفصام لها جو ہے اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تمسک بالکتاب ہے، اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا ظاہری معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے اسے مضبوطی سے پکڑیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے کتاب میں اس کی تلاوت کرنا، اس کا مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد لوگوں تک اسے من و ان پہنچانا، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے سامنے قربان کر دینا، دنیا کو جو ہے ٹھکرا دینا، یہ ہے تمسک بالکتاب، کہ اللہ کے احکام کو ماننا اور اللہ کے منکرات سے روکنا۔ اور پھر اس کا سب سے پہلا مظہر جو ہے کتاب کو پکڑنے کا، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنا ہے، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے زبانوں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے، یہ تمام یہودی چالیں ہیں، یہودی پالیسیاں ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک بھی بار بار تمام صورتوں میں کہیں نہ کہیں، آپ نے آج تک بھی اتنی صورتیں پڑھی، 9 پارے ہو گئے، تو یہ آپ نے بار بار یہ پڑھا کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دے رہا ہے، یہودیوں کی کارستانیاں بتا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ امت جو ہے، یہ امت ان تمام خصلتوں سے، بری خصلتوں سے، برے عادات سے بچ جائے جس میں یہودی جو ہے مبتلا ہو گئے تھے، اور وہی خصلتیں کسی امت کو کے زوال ہونے کی نشانیاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کی صورت میں اپنا اور اپنی قوم کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہم کہیں جو ہے ان چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو اس چیز کا جو ہے سب سے پہلا مظہر جو ہے وہ نماز ہے، اقام الصلاۃ۔ اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان نماز سے کیا ہوتا ہے نا، یہاں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ارے نماز تو آپ پڑھیے، پہلے تو عادت کے طور پر پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جب عادت بن جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ میں وہ عبادت بن جائے گی، آپ سجدے میں جائیں گے تو بار بار جو ہے ذہن میں آئے گا میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اور پھر جب وہاں سے انہیں دعائیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور پھر آپ مصلحین اور صالحین میں سے شمار کیے جائیں گے کہ یہ صالح ہے۔ اور جب آپ پر صالح کا ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ نیک ہے، یہ نمازی ہے، تو آپ بہت ساری برائیوں سے رکتے ہو کہ فلاں کہے گا یہ نمازی ہے اور پھر یہ غلط کام بھی کر رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب وہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، نماز ادا کرنے کا حق ہے، تو نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ نماز ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمیں چھوٹا سا کہیں پروگرام ہوتا ہے یا چھوٹی سی کوئی مسئلہ گھر میں درپیش آتا ہے یا گاؤں میں پیش آتا ہے اور دوسری طرف اذان ہوتی ہے، لیکن ہم وہ مسئلہ اور وہ جو ہے وہ تھوڑا سا فنکشن یا کوئی بھی پروگرام جو ہوتا ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نماز کو ہم لیٹ کر دیتے ہیں، نماز کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے کہ جماعت کے سلسلے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت بیان کی ہے کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو جلا کر راکھ کر دیتا کہ جو اذان سن کر مسجد نہیں جاتے، جو اذان سن کر جو ہے مسجد نہیں جاتے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر نماز کے جو آداب ہیں، جو نماز کے اصول ہیں، جو نماز کے فرائض ہیں، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر کن نمازوں میں ہمیں قرات جو ہے طویل کرنی چاہیے اور کس میں مختصر کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جو نماز جو ہے وہ تمسک بالکتاب کا سب سے پہلا مظہر جو ہے وہ نماز ہے کہ وہ نماز ادا کریں گے، اس لیے بار بار جو ہے نماز کا ذکر آتا ہے۔
تو بہرحال تو ان ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کتاب پر عمل کرتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے لے لیتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم انا لا نضيع اجر المصلحین، تو ہم ثواب ضائع نہ کریں گے مصلحین، ان اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ آگے پھر فرمایا، آگے آخری آیت ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو۔ اب انہیں ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ بستی وغیرہ کے سلسلے میں انہیں بتایا گیا، پھر فرمایا گیا ایک اور، وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت بھی، نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، ایک سایہ تھا، ہے نا۔ ذلہ جو ہے سائے کو کہتے ہیں، جہاں سایہ ہو، اور اسی طرح ذلتن جو ہے سائبان کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ سائبان جو ہے وہ بھی جو ہے سایہ کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ذلتن چھتری کو بھی کہتے ہیں، جو چھتری ہم استعمال کر لیتے ہیں امبریلا، تو اس کو بھی جو ہے ذلتن کہا جاتا ہے، اس لیے مولانا مودودی علیہ رحمٰن نے کأنہ ذلتن کہا، گویا کہ وہ چھتری ہے۔ تو اور دوسرے صاحبان نے اس کا ترجمہ کیا ہے، گویا کہ وہ صاحبان ہے، یعنی صاحبان کی طرح جو ہے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لائے، نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو سائے کی طرح یا چھتری کی طرح یا صاحبان کی طرح اٹھا لائے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب وہ ان پر جو ہے پڑنے ہی والا ہے، ان پر اب گرنے ہی والا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اسے پکڑو، اس کو لے لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم باز آ جاؤ، شاید کہ تم مان جاؤ، شاید کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، یا شاید کہ تم جو ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ آیت، اس آیت کا جو ہے تفصیلی ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر غالباً آیت نمبر 63 کے اندر بھی آیا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس میں بھی یہی فرمایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا، اور ہم نے کیا کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ تم لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں یاد کرو، یاد رکھو، یاد کرو جو اس میں ہے، جو اللہ کے احکام ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ واقعہ کون سا ہے؟ تو آپ نے سورہ بقرہ میں اس وقت پڑھا ہوگا کہ وہ واقعہ وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، جب وہ کوہ طور سے وہ تورات لے کر، وہ تختیاں لے کر آئے، اور پھر ان کے پاس پہنچے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ گوسالے کی وہ پرستش شروع کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف کے اندر ہی آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، کچھ آدمیوں کو لے کر، پھر انہوں نے وہاں پہ اعتراضات کیے کہ ہمیں اللہ دکھائیے، یا ہم جو ہے جب تک خود نہ سنیں گے تب تک جو ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر انہیں وہاں وہ جو اللہ کے احکامات جب انہیں دیے گئے، تو اس وقت تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہیں دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کی بارش کرتا ہے، جس طرح تم پر من و سلوہ جو ہے نازل کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اتنی زبردست اور طاقتور ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ کوہ طور جیسا مضبوط پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل سکتا ہے، تمہیں ختم کر سکتا ہے، یہ اللہ کا۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پھر انہیں زبردستی سے جو ہے وہ کتاب تھامی گئی اور انہیں اس کا اقرار لیا گیا، نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک جلوہ دکھایا کہ آپ، میں نے کتاب دیا ہوں، میں احکامات دیا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس طرح سے اس کو لے لو، لیکن یہ بھی خیال نہ رکھو کہ جو ہے تمہیں معاف کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں سزا دینے کی طاقت نہیں رکھتا، ابھی جو لے لو۔ اب یہ جب عہد لیا جا رہا تھا ان سے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ تم جو ہے وہ پہاڑ کو ان کے اوپر لایا گیا، اور پہاڑ اس طرح سے ان کے اوپر آیا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ گرنے ہی والا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے حدیث کو ابن عباس سے نقل کیا ہے،
نسائی کی روایت ہے کہ جب ان کے اوپر وہ پہاڑ آیا تو اس وقت تک وہ مان نہیں رہے تھے کہ ہم یہ احکامات اگر سخت ہوں گے ہم نہیں مانیں گے، اگر ٹھیک ہوں گے نرم نرم ہوں گے تو ہم ان کو جو ہے آسان ہوں گے تو ہم مان لیں گے. تو انہوں نے یہ کہا یہود نے، تو اسی وقت جو ہے ان کے اوپر پہاڑ آ گیا. جو ہی پہاڑ آتا ہے ان کے پاس تو وہ بالکل سائے کی طرح اور سائبان کی طرح گرنے ہی والا تھا، تو تمام کے تمام لوگ سجدے میں گر گئے. لیکن سجدے کی حالت بھی کیسی تھی کہ ایک آنکھ جو آسمان کی طرف تھی، ایک زمین کی طرف تھی کہ کہیں گر تو نہیں گیا ہمارے اوپر. تو اس طرح ڈر کے مارے وہ سجدہ کر رہے تھے. آج بھی ان کا سجدے کی حالت ویسی ہوتی ہے. اور جب وہ قرآن کی تلاوت تورات کی تلاوت کرتے ہیں یہودی تو وہ اس وقت کانپتے ہیں، اس وقت کانپتے ہیں، کیونکہ انہیں جب تورات دی گئی تھی تو اس وقت وہ پورا کانپ اٹھا تھا، وہ پہاڑ کانپ اٹھا تھا اور ہل گیا تھا، ایک زلزلہ آیا تھا جو ان کے اوپر آیا تو پھر ان کے دل بھی کانپ گئے تھے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے وہ جب انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ نے اگر ٹی وی وغیرہ میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، وہ کھڑا کر کے جو ہے یوں یوں تلاوت کرتے رہتے ہیں، اپنے گردنوں کو ہلاتے ہیں، وہ کانپنے کی وہ شکل آج بھی وہ اختیار کرتے ہیں یہودی علماء اور رہبان. تو وہ وہی ہے کہ اس وقت ان کو ایک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک وحی سنائی گئی کہ اگر تم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ لے لو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے تمہاری خلاف ورزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طور جیسا مضبوط پہاڑ بھی تم پر گرا سکتا ہے اور تمہیں کچل سکتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ تاریخ یاد دلائی ہے. اور میں نے یہ کل بھی کہا، تاریخ بتلانے کا ایک مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہو، اور پھر ان کی سزا، ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتنے کتنے سخت احکامات پھر ان پر نازل کیے کہ امت مسلمہ کے لیے وہ بالکل آسان کر دیے گئے. تو وہ بھی ایک چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ کہیں آج ہم خود ان تمام خصلتوں یا ان عادتوں میں ملوث تو نہیں ہے جو یہود و نصارہ کے زوال کا سبب بنے یا ان پر سزا یا عذاب کا سبب بنے. اور آج جو امت مسلمہ ہے، آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو بہرحال ان کا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اور قرآن کے تعلق سے ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو اپنے عذاب سے بچائے اور دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں، یہودیوں کی سازشوں سے، ان کی چال بازیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں. آپ بھی یہ دعا کریں، ہم بھی یہ دعا کرتے رہیں اور قرآن کی صورت میں اپنا جائزہ لیتے رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.